نام میں اس کی سلامتی ہو۔ آج تلاوت کردہ حوالے کی روشنی میں ہم یہ سیکھیں گے کہ بے اعتقادی کیا پیدا کرتی ہے۔ جب ہم تلاوت کردہ حوالہ پر غور کرتے ہیں تو مرکز کی انجیل اس کے پہلے باب کی 6ویں آیت کے مطابق خداوند یسوع مسیح ناصرت کے لوگوں کی بے اعتقادی پر تعجب کرتے ہیں۔ بے اعتقادی کے لیے انگریزی زبان کا لفظ unbelief استعمال ہوا ہے، جس کا ترجمہ بے اعتقادی یا بے یقینی کیا گیا ہے۔ اور یہ حیران کن بات ہے کہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ لوگوں کی بے اعتقادی پر تعجب کرتا ہے۔ تعجب کے لیے انگریزی زبان کا لفظ مارولس یا امیزڈ استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے حیران ہونا، تعجب کرنا۔ اور یہ نئے عہدنامہ میں 30 دفعہ لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن خدا کے کلام میں صرف 2 دفعہ ایسے واقعات کو بیان کیا گیا ہے جہاں خداوند یسوع مسیح تعجب کرتے ہیں۔ ایک تلاوت کردہ حوالہ میں ناصرت کی بے اعتقادی پر خداوند یسوع مسیح حیران ہوتے ہیں، تعجب کرتے ہیں۔ اور دوسری بات متی کی انجیل کے مطابق رومی صوبے دار کے ایمان پر تعجب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اسرائیل میں ایسا ایمان نہیں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس ہمیں مسلسل یہ بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم، اختیار اور قدرت کو دیکھ کر لوگ تعجب کرتے تھے۔ ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ایمان میں قوت ہے، اور خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے کہ ایمان کی قوت سے ہم پہاڑ کو بھی ہلا سکتے ہیں۔ لیکن خدا کا پاک کلام یہ بھی بیان کرتا ہے کہ بے اعتقادی اور بے یقینی بھی اپنے اندر قوت رکھتی ہے۔ کیسے؟ خدا کے پاک کلام میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے واضح طور پر۔ میں چند ایک جو خدا کے پاک کلام میں سے باتیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہوا کو خدا کا پیغام دیا گیا کہ اس نے باغ کے درمیان والے درخت کا پھل نہیں کھانا، لیکن اس نے خدا کے کلام پر یقین نہیں کیا اور کھایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا پر خدا کی لعنت ہوئی۔ نوح کے زمانہ میں، نوح کے زمانہ میں لوگ جو تھے وہ خدا سے دور تھے۔ نوح خدا کی راست بازی کی منادی کرتا تھا کہ لوگ توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں، لیکن لوگوں نے نوح کے کلام پر یقین نہیں کیا، اور خدا نے سیلاب سے پوری بنی نوع انسان کو غرق کر دیا۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ اسرائیل قوم اپنی بے اعتقادی کے باعث 40 سال تک بیابان میں بھٹکتی رہی، اور خدا نے پوری نسل کو بیابان میں ہی ہلاک کر دیا۔ اور جو لوگ ملک کنعان میں داخل ہوئے وہ بھی اپنی بے اعتقادی اور بے یقینی کے باعث بارہا خدا کی عدالت کا سامنا کرتے تھے۔ اگر ہم خدا کے پاک کلام میں شخصی طور پر دیکھیں کہ بے اعتقادی کے اثرات کیا ہیں تو خدا کے پاک کلام میں اسے بھی واضح طور پر بیان کیا گیا ہے۔
خروج کی کتاب اس کے 32ویں باب میں ہارون اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ مل کر سونے کا بچڑا بناتا ہے. یہ بطور رہنماز کا رویہ بے اعتقادی کو ظاہر کرتا تھا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ خدا نے 3000 لوگوں کو اسی دن مار دیا. جو گنتی کی کتاب ہے اس کے 20ویں باب کی 12ویں آیت کے مطابق ہارون اور موسیٰ بے یقینی کے باعث خدا نے ملک کنعان میں داخل نہیں ہونے دیا. یشوع کی کتاب اس کے 7ویں باب میں ایک گھر کا ذکر ہے جس کی بے اعتقادی نے گناہ کو جنم دیا جب اس نے مخصوص چیزوں کو جو ہے ان میں سے قیمتی چیزوں کو اپنے لیے رکھ لیا. تو خدا نے اس کو، اس کے خاندان کو اور اس کے سارے مال زبان کو مار ڈالا. دوسرا سلاطین اس کے 19ویں باب کی 35ویں آیت کے مطابق شاہ اسور جو غیر اقوام کا بادشاہ تھا، خدا نے اپنا کلام اس کے پاس اپنے بندہ کے وسیلہ سے بھیجا، لیکن اس نے خدا کے کلام پر یقین نہیں کیا اور خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور 1,85,000 لوگوں کو مار دیا. یہودا اسکریوتی کی بے اعتقادی کے باعث اس نے خودکشی کی اور پھر ابدی ہلاکت کا وارث ٹھہرا. فقیہ اور فریسیوں نے جب مسیح یسوع پر ایمان نہیں لائے تو وہ گناہ میں مرے، اور گناہ میں مرنے کے باعث وہ اپنی موت کے حوالے ہو گئے. بائبل مقدس جہاں ہمیں ایمان لانے پر زور دیتی ہے، وہاں بے یقینی اور بے اعتقادی پر بھی واضح طور پر تعلیم دیتی ہے. اگر ہم یوحنا کی انجیل اس کے 30 باب کی 16ویں آیت سے 18ویں آیات کو دیکھیں تو وہاں خدا کے پاک کلام میں دونوں چیزوں کو اکٹھا لکھا گیا ہے، اور وہاں پر لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس نے بیٹے کو اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ اس کے وسیلہ سے دنیا نجات پائے. جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں، لیکن جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، کیونکہ اس نے خدا کے اکلوتے بیٹے پر ایمان نہیں لایا. جو ایمان نہیں لاتا خدا کا پاک کلام کہتا ہے کہ اس پر سزا کا حکم ہو چکا. تو بے اعتقادی جو ہے وہ خدا کے غضب کو پیدا کرتی ہے، خدا کے قہر کو ایکٹیویٹ کرتی ہے. بے اعتقادی اور بے یقینی ایمانداروں کی زندگی میں نہیں ہونے چاہیے. اس لیے خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 24ویں آیت میں کہا کہ اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو گناہ میں اپنے گناہوں میں مرو گے. خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 47ویں آیت میں کہا کہ میں تم سے سچ بولتا ہوں تو میرا یقین کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو خدا سے ہوتا ہے وہ خدا کی باتیں سنتا ہے، تم خدا سے نہیں ہو اس کے لیے اس کی نہیں سنتے ہو. تو یوحنا کی انجیل اس کے 12ویں باب کی 42 اور 43 آیات میں لکھا ہے کہ سرداروں نے بتھیرے اس پر ایمان لائے، لیکن فریسیوں کی نسبت سے اقرار نہیں کرتے تھے تو ایسا نہ ہو کہ انہیں عبادت خانہ سے خارج کرے، کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت سے آدمیوں سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے. تو آج کے دور میں بھی جب لوگ خدا کا کام انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے کر
تو وہ بے اعتقادی کو ظاہر کرتے ہیں۔ جب ہم خدا کا کام انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، خدا کی خدمت انسانوں سے عزت حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو بے اعتقادی کو ظاہر کرتے ہیں، اور بے اعتقادی خدا کے قہر کو پیدا کرتی ہے۔ خدا کے پاک کلام میں دوسرا تسلونیکیوں اس کے دوسرے باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، جو حق پر یقین نہیں کرتے بلکہ ناراستی کو پسند کرتے ہیں، وہ سب سزا پائیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 8ویں آیت میں یہ لکھا ہے، مگر بزدلوں اور بے ایمانوں اور گنونے لوگوں اور خونیوں اور حرام کاروں اور جادوگروں اور بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا، جو دوسری موت ہے۔ تو بے اعتقادی، بے یقینی خدا کے غضب کو جو ہے وہ پیدا کرتی ہے۔ خداوند یسوع مسیح تلاوت کردہ حوالہ میں ناصرت میں آئے، جو اس کا اپنا علاقہ تھا، اپنا شہر کہا جاتا ہے، جس سے اس کا نام منسلک کیا جاتا ہے۔ تاریخ دان کہتے ہیں کہ وہاں تقریباً اس وقت 500 کے قریب لوگ تھے، اور سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے۔ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت کے مطابق اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ اور اگر ہم اس کے پس منظر کو دیکھیں تو مرکز کی انجیل جو ہے اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے کہ یسوع مسیح ابن خدا کی خوشخبری کا شروع، اور وہ پھر بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی آمد کا آنا عہد عتیق کی پیشن گوئیوں کی تکمیل ہے۔ دوسرے اور تیسرے باب میں وہ خداوند یسوع مسیح کی منادی، تعلیم اور شاگردوں کے چناؤ کی بات کرتا ہے۔ چوتھے اور 5ویں باب میں وہ اور تعلیم، منادی اور خداوند یسوع مسیح کے معجزات کو بیان کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس نے بدروحوں، بیماریوں اور موت پر لوگوں کو فتح بخشی۔ اور اگر ہم مرکز کے دیے اس کے 5ویں باب کی 21 سے 43 آیات کو دیکھیں تو وہاں 2 معجزات کا ذکر ہے۔ اس نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا، اور 12 سال سے جاری جس عورت کو خون تھا اسے شفا تھی۔ اور اگر ہم مرکز کے دیے اس کے 5ویں باب کی جو ہے 42ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں اس کے مطابق جب خداوند یسوع مسیح نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا تو لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوئے۔ لوگوں کا حیران ہونا ان کا ایمان نہیں ہے، یہ ان کی نجات بھی نہیں ہے۔ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں لوگ چلتے تھے، لیکن وہ ایماندار نہیں تھے، کیونکہ وہ مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کا ایمان صرف ایک خاص انٹرسٹ تک محدود تھا کہ خداوند یسوع مسیح سے خوراک ملے گی، بیماریوں سے نجات ملے گی، لیکن انہوں نے اس سے نجات دہندہ قبول نہیں کیا تھا۔ آج بھی لوگ بہت دفعہ مسیح یسوع کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے کچھ حاصل کرتے ہیں، لیکن اس کی محبت میں اس کی عبادت اور بندگی اور پرستش نہیں کی جاتی ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی ان کے ایمان پر یقین نہیں کیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ناصرت میں آتے ہیں، لوگ اسے جانتے ہیں لیکن اسے قبول نہیں کرتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہ ناصرت میں آنے کے واقعہ کو لوکا کی انجیل اس کے 4 باب کی جو ہے 16 سے 34 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ وہاں خداوند یسوع مسیح آتے ہیں، ناصرت میں دستور کے مطابق عبادت خانہ میں آتے ہیں، اسے کتاب دی جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ کھڑا ہو کر خدا کا کلام پڑھتا ہے اور وہ مقام نکالتا ہے جہاں لکھا ہوتا ہے کہ خداوند کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے غریبوں کو خوشخبری سنانے کے لیے مسا کیا ہے،
اس نے مجھے بھیجا ہے کہ قیدیوں کو رہائی اور اندھوں کو بنائی کی خوشخبری سناؤں اور کچلے ہوئوں کو آزاد کرو اور خداوند کے سال مقبول کی منادی کرو۔ پھر اس نے اس کتاب کو بند کیا، خادم کو دیا اور بیٹھ گیا، اور سب لوگوں کی نظریں اس کی طرف لگی ہوئی تھی۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے درمیان پورا ہوا۔ خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ میں مسیح ہوں۔ وہ صرف ان کی جسمانی ضروریات کی بات نہیں کرتا، حالت کی بات نہیں کرتا، بلکہ روحانی حالت کی بات کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ روحانی طور پر اندھے ہیں اور گناہ کے بوجھوں سے دبے ہوئے اور کچلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ روحانی طور پر کمزور ہیں۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ تم اپنی پہلی نسلوں کی مانند ہو، اور عہد عتیق میں سے 2 طرح کی مثال دی اور انہیں بتایا کہ ان کی بے اعتقادی کے باعث خدا نے پہلے کیا کیا تھا اور آج کیا کرے گا۔ اس نے انہیں ایلیا کی بات بتائی اور کہا کہ ایلیا کے دور میں جب قحط پڑا، بارش رک گئی تھی، تو اسرائیل میں بہت سی بیوائیں تھیں، لیکن خدا نے اپنے بندہ کو ان اسرائیل کی بیواؤں کے پاس نہیں بھیجا، بلکہ اس نے سیدا کے علاقہ میں بیوہ کے پاس بھیجا۔ خدا نے اپنے فضل کو اسرائیل سے روک لیا اور وہی فضل غیر اقوام میں جا کر عطا کیا۔ خدا نے رشبہ نبی کے دور میں بہت سے کوڑی تھے قوم بنی اسرائیل میں، لیکن ان کی بے اعتقادی کی وجہ سے خدا نے نمان کوڑی کو شفا دی جو غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ان کی بے اعتقادی کے باعث خدا نے اپنے فضل کو، اپنے کام کو اور اپنی قدرت کو اسرائیل سے روک لیا ہے، اس لیے اس نے غیر قوموں میں، اور خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ اس نے ان میں سے چند لوگوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں شفا دی، معجزات نہیں دکھائے۔ ان کی بے اعتقادی کے باعث خدا نے اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو اور اختیار کو سلاکہ کے لیے روک لیا، اپنے فضل کو بند کر لیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر دوبارہ کبھی ناصرت نہیں آتے ہیں، اور تاریخ دان بتاتے ہیں کہ خدا کی کلام کی مرادی 150 سال تک ناصرت میں نہیں ہوئی۔ 150 سال کے بعد جب انہوں نے اپنے آپ کو گنہگار مانا تو خدا کے کلام کی منادی وہاں خدا کے لوگوں نے کی اور کلیسیا کو قائم کیا، لیکن 150 سال تک خدا نے اس علاقے سے، اس شہر سے اپنے فضل کو روک لیا۔ تو بے اعتقادی نہ صرف خدا کے غضب کو ایکٹیویٹ کرتی ہے بلکہ خدا کے فضل کو بھی روک لیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں بے اعتقاد نہیں ہونا چاہیے، بے یقین نہیں ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانا چاہیے، جو کچھ وہ اپنے کلام میں بیان کرتا ہے اس پر یقین کرنا چاہیے۔ اور ایمان کس سے پیدا ہوتا ہے؟ سننے سے، اور ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ آپ اگر یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 36ویں آیت نکالیں تو وہاں خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے جو بیٹے پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، لیکن جو بیٹے کو نہیں مانتا زندگی کو نہیں دیکھے گا بلکہ خدا کا غضب اس پر رہتا ہے۔ جو بیٹے کی بات پر ایمان نہیں لاتے یعنی عمل نہیں کرتے، خدا کا غضب ان پر رہتا ہے۔ تو ہمیں صرف خداوند یسوع مسیح سے دنیاوی چیزیں حاصل کرنے کے لیے اس کے پیروکار نہیں بننا چاہیے، بلکہ اس نے اپنے خون کے وسیلہ سے ہمیں اپنی موت سے بچایا، اس لیے ہمیں خداوند ہوتے ہوئے اسے محبت کرنی چاہیے،
عبادت کرنی چاہیے، پرستش کرنی چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ پہلے خدا کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو۔ اگر تم چیزوں کے لیے عبادت کرو گے تو خدا کبھی بھی فراہم نہیں کرے گا، لیکن اگر خدا کی ذات کے مطابق اس کی حمد و ستائش اور پرستش کرو گے تو پھر خدا جو آپ کے دل کی مرادیں ہیں انہیں بھی پورا کرے گا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ایمان والے ہوں، اس لیے ہمیں خدا کے کلام کو سننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اگر بے اعتقادی کریں گے تو پھر خدا کے فضل کو اپنے خاندان اور اپنے علاقے کے لیے روک لیں گے۔ خداوند نہ کرے کہ ہم ایسی بے یقینی کے مرتکب ہوں، بلکہ ایمان کی مضبوطی کو حاصل کریں، خدا کی قدرت کو، فضل کو، بڑھوتری اور ترقی کو حاصل کریں۔ خداوند مجھے اور آپ کو مضبوط ایمان خدا کی طرف سے فراہم کیا جائے۔ اس پاک کلام کے وسیلہ سے خدا آپ کو برکت